بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ لیکچر نمبر 1۔ طاؤس کے معنی ہے مور۔ طاؤس چمن کی مینا، یہ ایک افسانہ ہے جو کہ نیر مسعود نے لکھا ہے۔ اکثر لوگ لفظ مینا کو مینا پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ طاؤس چمن کی مینا، نیر مسعود۔ تخت طاؤس، یہ مور کی شکل کا ایک تخت تھا جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ المیہ، المیہ کو ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔ المیہ کا آغاز یونان سے ہوا۔ قصیدہ، عربی لفظ قصد سے بنا ہے، یعنی بالا ارادہ شعر جو کسی کی تعریف میں لکھا جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ غزل کبھی قصیدے کا حصہ تھی۔ قصیدے کے اجزاء تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا ہیں۔ داستانوں کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل طویل کہانی کو داستان کہتے ہیں۔ اردو کی پہلی داستان سب رس ہے جو 1635 کو ملا وجہی نے لکھی، اور اردو کی مشہور ترین داستان باغ و بہار ہے جس کے خالق میر امن دہلوی ہیں۔ ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل جاپانی صنف سخن ہے۔ ہائیکو کا پہلا مجموعہ پروفیسر محمد امین نے 1981 میں لکھا۔ عالمی ادب کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے۔ بھجن، دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں جو نظم لکھی جائے اس کو بھجن کہتے ہیں۔ یہ درست تلفظ ہے مناجات، میم پر پیش ہے، مناجات۔ ورڈزورتھ، جو کہ ایک رومانوی شاعر تھا، جس نے کہا تھا کہ شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ کسبی اور وہبی دو متضاد لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ محنت سے حاصل کی ہوئی خوبی کو کسبی کہا جاتا ہے، جبکہ قدرتی خوبی کو وہبی کہا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹیبوز کہا جاتا ہے۔ فطری خاصیت کو جبلت، جبکہ کسبی خاصیت کو عادت کہا جاتا ہے۔ گدگدانا کا مطلب ہوتا ہے چھیڑنا، اکسانا، خواہش پیدا کرنا۔ لیل و نہار، یہ مرکب عطفی بھی ہے اور